ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ جو بات خامنائی صاحب نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو یہ نیشن ہے، جو قوم ہے، یہی ایک نیوکلیر پاور ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، یہی ایک نیوکلیر پاور ہے۔ اس کے علاوہ نیوکلیر پاور آپ رکھیں گے وہ مہنگا ہے، مشکل ہے مینٹین کرنا، یہ وہ وغیرہ وغیرہ ساری باتیں، لیکن اس میں ایک بڑا اہم لفظ ہے۔ لفظ بم بنانے کے حوالے سے نہیں ہے، یوز کرنے کے حوالے سے ہے کسی اسٹیج پہ۔ اور اس کی جو بات میں اس جملے کی جو انٹرپریٹیشن کی گئی ہے، ایون ایرانین جو حکام ہیں انہوں نے کہی کہ اگر کوئی بات ہماری طرف سے ایسی کہی بھی گئی ہے تو وہ ایٹم بم کو یوز کرنے کے حوالے سے ہے کہ ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ جہاں تک بنانے کا تعلق ہے کوئی ایسا فتویٰ نہیں ہے، لیکن ایسی بے شرمی سے یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایسی بے شرمی سے جھوٹ بولتا ہے۔ انجینئر اسی پہ شرم کر لو، فتویٰ دکھا دو جس پہ انہوں نے لکھا ہوا ہو، لکھ کے دیا ہو، کبھی فتویٰ تو لکھ کے دیا جاتا ہے نا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے۔ What a joke we have. What a joke we have. السلام علیکم، میں ہوں قیصر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ خلاف روایت آج میں نے آپ کو اپنی ہی ویڈیو دکھا دی ہے بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی ہیو ٹو گو دیٹ وے، کیونکہ جو ہمارے انجینئر صاحب ہیں اور ان کے پاس جو ایک ٹولہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ مراسیوں کا ٹولہ، میمرز کا ٹولہ، جن کو وہ کہتے ہیں کہ میرے عشرہ مبشرہ ہیں، بہرحال چلیں وہ تو حشر کے دن باتیں کھلیں گی کہ یہ کیا تھے۔ خیر، وہ جو بھی تھے ان کو آگے پیچھے کر کے انہوں نے میرے پچھلے ویڈیو میں سے کچھ چیزیں نکالیں، اور وہی جو ان کی ایک دجالی روایت ہے کہ آئدر غلط جگہ سے کلپ کاٹ دینا یا کسی کلپ پہ اپنی مرضی کا مطلب اپلائی کر دینا اور اس کے بعد پھر شروع ہو جانا، او ہم نے تو ذلیل کر دیا ہے اور رسوا کر دیا ہے اور یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے۔ کلپ آپ نے سن لی ہے جس میں واضح طور پہ ایک ڈسٹنکشن میں بتا رہا ہوں کہ یوز اور چیز ہوتی ہے، بنانا اور چیز ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں ہم ان کے ان کلپس کی طرف، ان کے ان باقی جو انجینئر صاحب نے خود بھی شیئر کرتے رہے اور ان کے جو باقی ان کے چلے ہم نوا کہہ لیتے ہیں ان کو، ویسے بیلیں چننے والے بھی ہم نوائی ہوتے ہیں، I would imagine so. Anyway, انہوں نے پھر وہ جو ایک کام سٹارٹ کر دیا کہ دیکھیں جناب فتویٰ تو موجود ہے۔ اب یہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسکرین ہے، یہ ان کے مطابق جو ان کے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ایک صاحب، انہوں نے یہ شیئر کی اور انہوں نے کہا دیکھیں جناب کہ ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں بھی جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر آپ کو ایک ڈسٹنکشن نظر آئے گی۔ جو میں نے بات کی تھی وہ یوز کی تھی، اور یہاں پہ آپ کو جو الفاظ نظر آ رہے ہیں وہ یوز کے ہیں۔ تو یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو استعمال کرنا اچھی بات نہیں ہے، بنانے کے حوالے سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بھی if this is the case کہ انہوں نے کوئی ایسی بات فتوے کی صورت میں کہی ہے جو 90s میں ایک پرائیویٹ کنورسیشن ہے جس کا 2003 میں حوالہ آیا، تو وہ ایک خبر ہے، وہ خبر کسی اور کی طرف سے ہے۔ جو فتویٰ ہے وہ ایک آفیشیل ڈاکومنٹیشن پہ ہوتا ہے، ایک لیٹر ہیڈڈ پیپر ہوتا ہے، اس کے نیچے دستخط ہوتے ہیں، اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ ہوتی ہے، اور ایران میں پورا ان کے پاس ایک کمپینڈیم ہے جس میں وہ سارے کے سارے فتوے جو ہوتے ہیں وہ اپ ڈیٹ ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس کئی طرح کی خبریں ایسی موجود ہیں، کئی طرح کے حوالے ایسے موجود ہیں کہ ان کے یہ جو نیشنل ایک ریزروا ہے ان کا، اس کے اندر یہ کوئی فتویٰ موجود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آیت اللہ خامنائی کے جو فتاویٰ ہیں ان کے جو اپ ڈیٹ ہوئے ہیں، جو ان کی لیٹسٹ لسٹ ہے، اس کے اندر بھی ایسا کوئی فتویٰ موجود نہیں ہے۔ دیر فور جو اٹلانٹک کونسل کے لوگ ہو گئے یا اور لوگ ہو گئے، ان کی یہ باتیں یہ زیادہ جو فہم کے قریب لگتی ہیں کہ ایران کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے دنیا کو کئی سال الجھائے رکھا کہ بھئی ہمارے پاس تو فتویٰ ہے، لیکن اس فتوے کی ورڈنگ کو اس طرح سے کیا گیا مختلف جگہوں پہ، اس کے اندر کوئی رد و بدل تھوڑی بہت ہوتی رہی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی آفیشیل ڈاکومنٹیشن نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کو انہوں نے ضرور اس بات میں رکھا کہ جناب ہم تو اس کے خلاف ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب کبھی اس مبینہ فتوے کے بارے میں بات آئی وہ یہی آئی کہ جناب ہم نے تو بنانے کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہے، استعمال کرنے کے حوالے سے ہیں، اور IRGC نے بھی جو وہاں پہ اگر کوئی باتیں کہی ہیں کہ اس فتوے کو ختم کیا جائے تو وہ بھی اس کے استعمال کرنے کے حوالے سے، بنانے کے حوالے سے تو کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے کچھ خبریں چلائیں، کچھ خبریں میں نے آپ کو دکھا دیں کہ دنیا کہتی ہے کہ ایسا فتویٰ موجود ہے، دنیا کہتی ہے ایسا فتویٰ موجود نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے تو صرف ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ وہ آفیشیل ڈاکومنٹ دکھا دیں جس پہ میں نے ان کو کال آؤٹ کیا تھا، ان کے جھوٹوں پہ، ان کے دجل پہ، کہ وہ ڈاکومنٹ دکھا دے جس کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہی لکھی ہے جو میں نے کہی ہے، جو آپ کلیم کر رہے ہیں۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایٹ بیسٹ اگر کہیں پہ ہے جیسے میں نے کہا تو وہ اس کے استعمال کرنے کے حوالے سے ہے، اور وہ بھی بڑی ڈیوبیس سی لائنز ہیں۔ دنیا میں بڑی اس پہ ایک انٹلیکچوئل اس پہ شدید کرٹیسزم ہے کہ ایران نے یہ دنیا کے ساتھ کیا کیا۔ اب ایران کی اپنی اسٹریٹجی ہوگی کہ بھئی ہم کیسے آپ کو کہتے کہ
نہیں ہم بنانے جا رہے ہیں، کیسے کہتے وہ پتہ بھی نہیں وہ بنانے جا رہے ہیں یا نہیں بنانے جا رہے. بہرحال یہ جو ایک کچھ الفاظ ہیں، مبہم سے الفاظ ہیں، ان کو اسٹریٹجیکلی ایران نے بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ایران کے جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے. اب اس پروگرامز کو وہ سول یوز میں لے کے آئیں یا اس کو ملٹری یوز میں لے کے آئیں، وہ ایک علیحدہ سے چیز ہے، وہ بند نہیں ہوا. دیٹ واز دا ہول تھنگ. لیکن یہ کتنا بڑا یہ دجالوں کا طبقہ ہے، دجال صغیر کے جو فردر نیچے صغیر ہیں، سارے اکٹھے ہو کے کہ وہ دیکھو جناب ہم نے تو کیسر کو ذلیل کر دیا ہے، وہ پکڑا گیا ہے. یہ او انجینئر کے شاگردوں کچھ دیکھ تو لو کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. اس دجال صغیر کی تو یہی عادت ہے. وہ تو پہلے ہی میرے کلپ کاٹ کے آگے پیچھے پھیلاتا رہا، سارے قادیانیوں کے حوالے اس نے کر دیے، بلاسفیمرز کے حوالے. اب یہ نہیں کہتا کہ اس نے کسی کو فون کر کے کیا ہوگا، یہ نہیں کہ اس نے انیبل کیا ان لوگوں کو کہ وہ لوگ میرے آگے پیچھے شارکس کی طرح اکٹھے ہوئے. کیا ہو گیا؟ میں یہیں پہ، وہ سارے لوگ وہیں پہ. البتہ انجینئر ایکسپوز ہو گیا کہ اس لیے کہ میں نے اس سے جب میں بات کر رہا ہوں وہ جو پاسپورٹ والی اس نے کہی تھی کہ تم کہو کہ اللہ کی لعنت ہے اس پہ جس نے جھوٹ بولا. آج تک اس دجال نے یہ الفاظ نہیں نکالے منہ سے، کیونکہ ڈیپ ڈاؤن اسے پتا ہے کہ اس نے میرے کلپ کہاں کہاں سے کاٹے ہوئے تھے. اس دجال صغیر کو پتا تھا. اس بار بھی وہی حرکت کہ میرا ایک ویڈیو میں سے ایک چھوٹا سا حصہ نکال کے اس کی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کر کے لگا دیا پیچھے سارا کل جتنا وہ مراسی بریگیڈ ہے کہ وہ دیکھو ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اچھا ان میں سے ایک ایسا بھی ہے would you believe this؟ ان میں سے ایک ایسا بھی ہے جس نے چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے کچھ لکھا اور چیٹ جی پی ٹی سے نتیجے اس نے برآمد کیے اور کہا دیکھو یار اب تو چیٹ جی پی ٹی نے بھی تمہیں غلط ثابت کر دی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر بات یہاں تک آ گئی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے اور چیٹ جی پی ٹی آپ کو کیا نتیجے دیتا ہے. چیٹ جی پی ٹی، کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ کچھ خبریں ایسی ہمیں ملتی ہیں جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایٹمی بم جو ہے یہ حرام ہے؟ ہاں، میں اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ کئی خبروں میں ایسا دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا جس میں ایٹمی بم کو حرام قرار دیا گیا ہے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ یہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ ایسی خبریں بھی موجود ہیں جو اس بات کی تردید کرتی ہیں کہ آیت اللہ خامنائی نے کبھی ایسا فتویٰ دیا ہو؟ جی ہاں، ایسی خبریں بھی موجود ہیں جو اس بات کی تردید کرتی ہیں کہ آیت اللہ خامنائی نے کبھی ایسا کوئی فتویٰ جاری کیا ہو. دراصل اس مسئلے پر مختلف رائے موجود ہیں اور کچھ لوگ اس فتوے کے وجود پر سوال اٹھاتے ہیں یا اس کا انکار بھی کرتے ہیں. اب جب کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ متضاد خبریں موجود ہیں، کیا آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا آفیشیل ڈاکومنٹ، کوئی باضابطہ دستاویز جو کہ آیت اللہ خامنائی کے لیٹر ہیڈڈ پیپر پہ ہو جس میں یہ فتویٰ لکھا ہوا موجود ہو؟ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا آدھیکارک دستاویز سامنے نہیں آیا ہے. اگر کبھی ایسی کوئی دستاویز ملتی ہے تو میں ضرور آپ کو اس کی جانکاری دوں گا. کیا آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ جو خبریں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ آیت اللہ خامنائی صاحب کی طرف سے یہ فتویٰ موجود ہے، ان خبروں کے مطابق وہ جو مبینہ فتویٰ ہے اس میں ایٹم بم استعمال کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، بنانے کو نہیں؟ جی ہاں، جو خبریں اس فتوے کا دعویٰ کرتی ہیں ان کے مطابق اس مبینہ فتوے میں ایٹمی بم کے استعمال کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن اسے بنانے کے بارے میں کچھ صاف طور پر نہیں کہا گیا. چلیں جی، چیٹ جی پی ٹی والا جن بھی جو ہے وہ آپ کا ضائع ہو گیا بیچارہ. Like, why are you guys so embarrassing؟ کیوں اتنے embarrassing ہیں آپ لوگ؟ وہ آپ کا دجال صغیر اوپر بیٹھ کے ایک بات کہہ دیتا ہے اور آپ لٹرل لائک ہیڈ لیس چکنز کی طرح بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ او انجینئر بچاؤ کمپین سٹارٹ ہو گئی ہے، دوبارہ سٹارٹ ہو گئی. وہ جاہل آدمی ہے، اس کو نہیں پتا، اس کو انٹرنیشنل ریلیشنز کا کچھ نہیں پتا، اس انسان کو ویپنز وغیرہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا. حالانکہ وہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں انجینئر ہوں، اگر یہ فیلڈ کھل گئی تو پھر بات بڑے دور تک چلی جائے گی کہ کون سا ویپن کیا کرتا ہے. جس بیوقوف کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ایران کے جو بلسٹک میزائلز ہیں اور جو اس کے ہائپرسونک ہیں ان کو وہ آئرن ڈوم سے انٹرسیپٹ کرا رہا ہے. حالانکہ کچھ ویگ سی خبریں، ایسی تصدیق کسی جگہ بھی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ آئرن ڈوم ایک اور چیز ہے، جو ایرو ان کے جو سیریز ہے وہ ایک اور چیز ہے، ڈیوڈ سلنگ اور چیز ہے، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان میں فرق کیا ہے. وہ بھی خیر چھوڑے، میں ہر چیز پہ تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں پکڑ کروں اس کی.
But just to give you the indicative an idea کہ you know you don't have to be the king's hand every time. You don't have to be. You don't really have to wipe away everything that he says. اپنی عزت کا خیال رکھیں, اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھیں. ایسے آدمی کے ساتھ مل کے جو میں نے پچھلی دفعہ میں نے اعداد و شمار سے آپ کو بتایا تھا کہ بڑی تعداد میں دنیا اس کو چھوڑ کے جا رہی ہے. آپ بھی اپنی آخرت کا خیال کریں. آپ سے جب پوچھا گیا کہ کیسے آپ دفاع کریں گے کہ مرضیوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں, کیسے آپ دفاع کریں گے کہ آپ اس کے سو کولڈ اشرا مبشرہ خود کو سمجھتے رہے ہیں, کیسے آپ دفاع کریں گے کہ قادیانیوں کی نماز جو ہے وہ سو کولڈ نماز جو ہے وہ معیار ہے مسلمانوں کے لیے کہ کس مسلمان فرقے کی کس کے ساتھ قادیانیوں کے ساتھ ملتی ہے نہیں ملتی, ان کی ایکسرسائز کو جس طرح سے اسے نماز ثابت کیا ہوا ہے, کس چیز کا آپ دفاع کریں کہ جوان لوگ ہیں, زندگی گزاریں, آگے دیکھیں, یو ہیو ٹو موو آن. اس کے نصیب میں تو جو ذلت مجھے نظر آ رہی ہے اس نے تو کاٹنی ہے. کیوں اپنی زندگیاں خراب کر رہے ہیں اس کے پیچھے؟ بہرحال میں آپ کو صرف ایک مشورہ دے سکتا ہوں. اپارٹ فرام دیٹ یہ جتنا کچھ ہے آپ کی زندگی ہے, آپ کا فیصلہ ہے, یو بی دا بیسٹ جج آف اٹ. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.